قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمینوں آسمانوں میں ضیاء ختم نبوت کی۔ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے، کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے، خرد سے ماورا ہے ہر ادا ختم نبوت کی۔ کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں، کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں، ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فاتح ہر جان، محمد فاتح ہر جان، محمد خاتم دوران، محمد کو ملی شان علا ختم نبوت کی۔ چمن میں گل کھلے بلبل رہے سکان شب جاگے، مہک لے کر چلی باد صبا ختم نبوت کی۔ کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں، کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں، ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت کی۔ غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے بیاں ختم نبوت کا، ثنا ختم نبوت کی۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ پرمغز عظیم الشان اجتماع جو محترم مقام عزت مآب اہل سنت کی عظیم المرتبت شخصیت خرشود ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا خادم حسین صاحب خورشیدی دامت برکاتہم العالیہ اور اس مقدس اور محترم ادارہ کے نمائندگان نے جس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا، اور مستضاد یہ کہ ملت اسلامیہ کی عظیم المرتبت شخصیت
جمعیت علماء پاکستان کے عظیم رہنما، قائد ملت اسلامیہ، حق و صداقت کی نشانی، قبلہ سیدی الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دست راست حضرت صاحبزادہ والا ذیشان استاد العلماء، رئیس المفکرین حضرت صاحبزادہ والا ذیشان ابو الخیر دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی موجودگی میں میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں ختم نبوت کے حوالہ سے کچھ لب کشائی کروں۔ دیکھیں، یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام، وہ دین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اسلام نہیں۔ شیخ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ، دین اس ضابطے کو کہا جاتا ہے کہ جسے اختیار کر کے بندہ ترقی کرتا ہوا رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی بات کو شیخ عبداللہ دراز نے لکھا، الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار من المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل، کہ دین اس ضابطے کو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اسے اختیار کرتا ہے تو اس کا تن بھی درست ہو جاتا ہے اور اس کا من بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کے علاوہ کوئی اور ضابطہ چاہتا ہے یاد رکھنا کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عمل کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اب یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، اعمال اور اخلاقیات۔ عقائد، اعمال اور اخلاقیات، ان تینوں کا مجموعہ وہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے انبیاء و مرسلین آئے، ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، مسلسل آتے رہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریف آوری کے بعد اب اور کوئی نبی آ سکتا؟ اور کوئی نبی آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ آدم علیہ السلام کے بعد نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، مگر اب کیا وجہ حضور کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہاں پر اصل میں یہ ہے، آدم آئے تو دین تکمیل طلب تھا، دین تکمیل طلب تھا، ابھی مکمل نہ ہوا تھا۔ یحییٰ آئے، دین تکمیل طلب تھا۔ سلیمان ہواؤں کو مسخر کرتے رہے مگر دین تکمیل طلب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ 4 مردہ پرندوں کو زندہ بھی کیا، دین تکمیل طلب تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ وہ ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کر دیا، دین تکمیل طلب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ڈنڈا پتھر پہ مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشموں کو جاری کر کے رکھ دیا، دین تکمیل طلب تھا۔
سلیمان ہواؤں کو مسخر کرتے رہے، دین تکمیل طلب تھا۔ یوسف علیہ السلام اعلان فرماتے رہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، مگر دین تکمیل طلب رہا۔ اور دوسری طرف بابا فرماتے ہیں، انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ دین تکمیل طلب تھا، مگر ان سارے حالات گزرتے رہے تو پھر ایک ایسے نبی بھی آئے کہ فرماتے ہیں، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ، بیمار تم لے آؤ، ہاتھ میں لگا دوں گا، میرا مولا اسے شفا عطا فرما دے گا۔ جاؤ کسی مردے کو لے آؤ، مردے کو لے آؤ، میں اسے ہاتھ لگا دوں گا، میرا اللہ اسے زندگی عطا کر دے گا۔ مگر یاد رکھنا کہ دین تکمیل طلب تھا، ابھی مکمل نہ ہوا۔ مگر ایک ایسا بھی آیا، ایک ایسا بھی آیا جس کے چہرے کو مولا نے دیکھا، فرمایا والضحیٰ، جس کی زلفوں کو دیکھا فرمایا واللیل اذا سجا، جس کے بچپن کو دیکھا فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے استقبال کو دیکھا فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ وہ ذات آئی کہ جس نے انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج کو نچایا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑا، اپنی انگلیوں کے برتن میں رکھا۔ تو صحابی بھی کہتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس شخصیت کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ جو دھرتی پہ چلے، زمین الجامع صحیح للمسلم، زمین پر پڑے ہوئے پتھر، وہ کہتے ہیں حضور نوکر سلام کہہ رہے ہیں، اور حضور بھی فرماتے ہیں، فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور فرماتے ہیں ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا کہ گلی محلوں میں پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے تھے۔ انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو پتھر اپنے مقام پر، وہ لگے ہوئے پھل میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، ایک اپنی جگہ پر ایک الگ مگر جب یہ محبوب آیا، رب نے محبوب کی اداؤں کو دیکھا، چال اور ڈھال کو دیکھ کر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، زمانے کو دیکھا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب کی چال اور ڈھال کو دیکھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب جب تو آ گیا، جب چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، انداز کو دیکھا، ہوشربا کیفیتوں کو دیکھا، اللہ جل جلالہ نے پہلے جو ایک جملہ محفوظ کیا ہوا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ابھی دین مکمل نہ ہوا تھا، اسی لیے تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے۔ مگر جب سرکار آئے، اللہ نے دیکھ کر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ محبوب تیرے چہرے کو دیکھا، تیرے انداز کو دیکھا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا بھی ایک ذوق کہتا ہے کہ یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے اور پھر آپ کا جواب دینے کا انداز ذرا ڈھیلا سا ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
نبی کے بعد نبی تو اس لیے آئے، ابھی دین تکمیل طلب تھا، اور جب رب نے فرما دیا کہ آج محبوب میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت، محبت کر، کسی اور نبی کی ضرورت، کسی اور نبی کی ضرورت، خود سرکار فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں روشن قسم کے اصول اور ضابطے عطا کر دیے، اور ایسی شریعت عطا کر دی کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور جب یہ آیہ پاک نازل ہوئی، تفسیر مظہری کو اٹھائیں، لم ینزل بعد هذه الآیہ حلال بلا حرام بلا شیء من الفرائض والسنن والاحکام والحدود، جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر اس کے بعد اور کوئی حکم نازل ہوا کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے دین مکمل ہو گیا۔ اور ابن کثیر کو اٹھائیے، آپ فرماتے ہیں ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ حیث اکمل لہم دینہم فلم یحتاجوا الی دین آخر ولا الی نبی آخر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ دین جب مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ پر سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی ہے کہ رب ذوالجلال نے اب دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین ہو گیا مکمل، جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے مکمل ہونے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پہلے تو اس لیے آتے رہے کہ ابھی دین مکمل ہونے کے لیے جا رہا، ایک وجہ۔ ذرا دوسری وجہ وجوہات تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اس پر تحقیق، اور یہ میں نے جو ڈاکٹر صاحب شعر پڑھے ہیں میں نے آپ کے رسالے سے ہی لے کر پڑھے، یہ جو شعر میں نے پڑھے ہیں نا، حقیقت یہی ہے کہ میں دعا بھی دیتا تھا، پڑھتا بھی تھا۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک دوسری وجہ کہ رب لم یزل نے اب کسی اور نبی کو نہیں بھیجنا، اس لیے کہ جتنے نبی آئے سب کا علاقہ مخصوص، سب کے انداز تبلیغ کے مسائی مخصوص۔ اگر ایک علاقے میں نبی آتا تو دوسری زمین کہتی مولا میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مجھے بھی تو نبی دے۔ تیسرا خطہ کہتا ہے مولا میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، ادھر نبی ادھر نبی ادھر نبی۔ اور یہاں پر ذرا غور کرنا کہ یہاں پر ایک نبی آئے، انسانوں کے نبی بن کر آئے، یحییٰ آئے، انسانوں کے نبی بن کر آئے، موسیٰ عیسیٰ آئے، انسانوں کے نبی بن کر آئے، مگر کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے کہ رب ذوالجلال نے جب بھیجا تو پھر اگر ایک طرف ایک رینگتا ہوا کیڑا مکوڑا وہ بھی چل رہا تھا، انسان بھی بول رہا تھا، انسان کہہ رہا تھا یہ تو میرا ہے، مگر وہ کیڑا مکوڑا کہہ رہا تھا میرا بھی تو ہے، دھرتی کہہ رہی تھی میرا ہے، فرش کہہ رہا تھا میرا ہے، عرش کہہ رہا تھا میرا ہے، لوح کہہ رہا تھا میرا ہے، کرسی کہہ رہی تھی میرا ہے، سمندر کی طغیانی کہہ رہی تھی یہ میرا ہے، کائنات کی وسعتیں سب کی سب یہ کہہ رہی تھی یہ میرا آ گیا ہے۔ اور یہاں پر رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ یہ تیرا بھی ہے، میں رب ہو کر کہتا ہوں میرا بھی آ گیا ہے، وہ آ گیا، وہ سب کا سانجا۔ چھوم یارو یہاں پر ذرا غور کریں، جو آیا اس سے یہاں پر قرآن مقدس کی آیات ہیں۔ میں آیا ہوں تو میرے ایک عزیز ابھی وہ ذکر کر رہے تھے، ماشاءاللہ مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، بہت سی آیات ہیں اس موقع پر۔ اگر میں کہتا ہوں جب اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بابو تجھے ایک نہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
سارے جہانوں کے لیے 18,000 جہان، زمین، آسمان، آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستارے، شمس و قمر، وہ سمندر، طغیانیاں، ندیاں، نالے، پہاڑوں کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، وہ سارے ملا لیے جائیں تو صرف ایک عالم بنتا ہے۔ اس طرح کہ 18,000 آپ، بلکہ بعد میں روایات میں ہے لم تحصى عدد، پتہ ہی نہیں کتنے عالم ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے عالم ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جتنے بھی عالم ہیں محبوب تجھے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور کرنا، اب ذرا تھوڑا سا بات کو کھولیے۔ اللہ فرماتا ہے سارے جہانوں کے لیے، یہ نہیں فرمایا جو گزرے ہوئے زمانے کا تجھے بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا اس زمانے کا تجھے بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ میں پیار سے کہتا ہوں کہ جب آدم صفی بن رہے تھے تو سکہ تو میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام جب لوہے کو موم کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو مسخر کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا کو اپنا کرتا بھیج رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ جب آپ کا بابا وہاں پر فرما رہے تھے کہ میں تو اپنے بیٹے کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ ڈنڈا مار کے 12 چشموں کو جاری کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ اور جب عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ کہنے دیجئے پہلے بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چلتا تھا، آج بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا، اور جب قیامت میں اٹھیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا۔ یارو دیکھو، جب ہر دور کے اندر میرا سرکار ہی کائنات کی آقا ہی آپ کا سکہ چل رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت، کسی اور نبی کی ضرورت۔ ایک ذرا غور فرمائیے، ہماری جتنی بھی برگزیدہ شخصیتیں آئی ہیں، یکجہتی شخصیتیں آئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی، شیس علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ انسانوں کے اندر عموماً شخصیات ایسی آئیں ایک جہت سے پہچانی جاتی ہیں۔ آج لوگ سکندر اعظم کو پہچانتے ہیں، اس حیثیت سے پہچانتے ہیں کہ وہ ایک فاتح تھا۔ آج لوگ نیوٹن کو پہچانتے ہیں، اس حیثیت سے پہچانتے ہیں کہ وہ ایک سائنسدان تھا۔ آج لوگ سوامی کو پہچانتے ہیں، مہاتما بدھ کو پہچانتے ہیں، ایک حیثیت سے پہچانتے ہیں کہ وہ عبادت گزار تھا۔ اشوک کو آج لوگ پہچانتے ہیں، اچھا حکمران تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، اگر ایک کے دروازے پہ جائیں چیز ایک ملتی ہے، دوسرے کے پاس جائیں تو ایک چیز ملتی ہے، تیسرے کے پاس اس لیے جانا پڑتا ہے کہ باقیوں سے چیزیں 2 ملی ہیں، تیسری کی ضرورت ہے اور چوتھے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو چوتھے کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو ڈپارٹمنٹل سٹور ہو کہ جہاں سارا سودا ایک ہی چھت کے نیچے مل جائے۔ جب کہیں نہ ملا، کہیں نہ ملا تو ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ملا، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ملا، وہ مدینے والا ہے، وہ مدینے والا ہے۔ نظام سیاست لینا چاہتے ہو مدینے میں آؤ، نظام تمدن لینا چاہتے ہو مدینے میں آؤ، نظام معیشت لینا چاہتے ہو مدینے میں آؤ۔ آؤ، قوت عقلیہ کے پیمانے چاہتے ہو، اعتدال چاہتے ہو مدینے میں آؤ، قوت غضبیہ کا توازن چاہتے ہو مدینے میں آؤ، قوت شہوانیہ کا توازن چاہتے ہو مدینے میں آؤ۔ آؤ، جس کو دیکھ کر رب لم یزل کا دیدار ہوتا ہے اس کے پاس آنا چاہتے ہو تو مدینے میں آؤ۔
اور جب ہر چیز اسی سٹور سے مل جاتی ہے، مدنی سٹور سے، جب مدنی سٹور سے سب چیزیں مل جاتی ہیں، جب سب چیزیں مل جاتی ہیں، اور جس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ باقی جتنے بھی آئے ہیں تو وہ آنے کے بعد اپنا فیضان جاری کرتے ہیں. آدم آئے پہلے، فیضان بعد میں جاری. یحییٰ آئے پہلے، فیضان بعد میں جاری. موسیٰ عیسیٰ کلیم آئے پہلے، فیضان بعد میں جاری ہے. کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے جو آیا بعد میں ہے، فیضان اس کا پہلے جاری ہو چکا. غور کریں، آدم علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آ گئے، اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا. رابطہ یا اللہ رحم کر دے، رابطہ ہی نہیں ہو رہا. یا اللہ کرم کر دے، ابھی رابطہ وہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے. حضرت آدم سوچتے ہیں کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں کیوں نہ اپنا مانگنے کا سٹائل بدل لوں؟ کیوں نہ میں اپنا مانگنے کا سٹائل بدل لوں؟ پہلے مانگتے ہیں یا اللہ دے دے، یا اللہ رحم کر دے، فضل کر دے، مگر ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی. آج آدم علیہ السلام نے مانگنے کا سٹائل بدلا. ادھر آدم علیہ السلام نے مانگنے کا سٹائل بدلا، ادھر سے رب ذوالجلال نے دینے کا سٹائل بدل لیا. آج کی مولا انی اسالک بحق محمد، یا اللہ اتنی دیر مانگا تو نہیں دے رہا، اب مانگتا ہوں محمد کے صدقے ہی عطا کر دے. اللہ جل جلالہ فوراً متوجہ ہوا. کیف عرفت محمدًا یا آدم، مجھے آدم یہ بتا تو نے محمد کو پہچانا کیسے؟ ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا. تو نے کیسے پہچانا؟ مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سینچا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور پھر تو نے اپنی روح کو اپنے پھونک میرے اندر ماری. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے اپنے چہرے کو بلند کیا. فَنَظَرْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ میں نے دیکھا ادھر اللہ کا نام، ادھر محمد کا نام. فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ مَعَ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. یا اللہ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے ایک اور نام رکھا. یہ معمولی بندہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عظیم تر بندہ ہوگا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے. ان محمدن احب الخلق الیہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، بشر کو رکھ دو، انسان کو رکھ دو، ملکوتی قوتوں کو رکھ دو، اور دوسری طرف آمنہ کے لال کو رکھ دو، تو یاد رکھنا کہ یہ ان سب سے زیادہ ہوگا. تو جس کا مقام یہاں تک ہو، جس کی نظر اتنی گہری ہو، تو پھر اس کے بعد کیا باقی کیا رہ جاتا ہے. لہذا یہاں پر حضور کی ذات کے تشریف لانے کے بعد احب الخلق الیہ، یہ سب سے زیادہ مخلوق، سب سے زیادہ پسند ہے. تو اس کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں. ایک بات کے ساتھ، جو کہ یہ عنوانات اور یہ ماشاءاللہ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے، جید علماء کی زیارت بھی میں کر رہا ہوں، یہ میری خوش نصیبی، حقیقت یہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی زیارتوں کا موقع دے دیا. چند شعروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹتا ہوں. آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی. آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی، جو دل پہ چل رہی تھی وہ تلوار رک گئی.
جاتا ہوا وقار ملا ان کے نام سے، سر سے گری تو ہاتھ پہ دستار رک گئی، ایک دائرہ سا ان کا میرے گرد کھینچ کر میرے تصورات کی پرکار رک گئی، جب ذہن سب بلندیاں تسخیر کر چکا، غار ہرا پہ رفعت افکار رک گئی، پابند روز و شب نہیں معراج مصطفیٰ، جب وہ چلے تو وقت کی رفتار رک گئی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔